قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو جو نور ملتا ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومن کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا اپنے محبوب کے دونوں قدموں پہ سر رکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے نا کہ تصور میں یہ کیسا حال ہوگا کہ محبوب کے قدموں پہ محب اپنا سر رکھے۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، وہ بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بعض لمبا سجدہ کرنے والے حضرات کو دیکھا ہے۔ ہم تو سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، وہ ہر سجدے میں 21 بار سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، ہر سجدے میں۔ اب 21 دفعہ ذرا پڑھ کے دیکھیں نا کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے، اور ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھنا کتنا مشکل کام نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس فرصت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن محبت کی کمی کی وجہ سے بس ہم 3 مرتبہ ہی سجدے میں پڑھتے ہیں اور سجدہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ کیفیت ہو نا سجدے میں کہ سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی کوئی حالت اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا چہرہ خاک آلود کر کے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، نماز میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز کی تکبیر کہتا ہے یعنی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بس اس بندے سے اللہ تعالیٰ رخ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے۔ یعنی جب تک بندہ خود اپنا رخ نہیں پھیر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا رخ کر کے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا یا دعا کرنا یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور بندے کو گویا نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ محبوب سے اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو لوگ اپنے تصور میں محبوب سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان جن کا نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ میں سوچتے ہیں کہ میں فلاں دن جو ہے دلہا بنوں گا اور اپنی دلہن سے ملاقات ہوگی تو ایسی دلہن ہوگی، یعنی وہ تصور میں اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ رب کریم نے بھی فرما دیا میرے بندو تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ دنیا دیدار کا مقام نہیں ہے، دیدار کا مقام جنت ہے۔ ہاں تمہارا دل چاہے گا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، لہذا ہر دن میں 5 مرتبہ تم تصور میں میرا دیدار کیا کرو۔ تو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ تصور میں بندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو تو اس طرح محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محبوب بندے کو دیکھے تو محب کو اس میں بھی لذت ملتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک آدمی تھا، اس کو کسی جرم کی پاداش میں درے لگے، اور اس کو اتنے درے لگے
مگر اس نے زبان سے سی تک نہیں نکالی، خاموشی سے برداشت کر لیے۔ لوگ بڑے حیران کہ اتنی سزا ملی اور اس بندے نے آواز بھی نہیں نکالی۔ تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تم نے اتنے آرام سے سزا کیسے برداشت کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرا محبوب بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس لیے سزا برداشت کر لی، میں نے اپنی منہ سے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہ چلے کہ سزا ہو رہی ہے۔ تو محبوب دیکھ رہا ہو تو بھی محب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یا تو محب محبوب کو دیکھے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حالت نماز کو باقی حالات کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ صراط کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں تمام حالات کو نماز کی حالت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ صورت کو حقیقت کے ساتھ ہے۔ مثلاً جو صورت کے آئینہ میں منعکس ہے اس کو اپنی اصل کے ساتھ ظاہری مماثلت و اسمی مشارکت کے سوا اور کوئی مساوات حاصل نہیں۔ جو کیف و ذوق نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے۔ پھر نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نماز کے باہر قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہورا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنا ہے۔ خاص طور پر جو تلاوت نماز میں واقع ہو وہ اور ہی درجہ رکھتی ہے اور بہتر ثمر دلاتی ہے۔ مکتوبات معصومیہ میں لکھا گیا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متکلم سے خود سنا۔ یعنی نماز میں کیفیت تھی، ایک آیت کو بار بار وہ مزے میں پڑھ رہے تھے، لوٹا رہے تھے۔ کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی کیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منہبات میں حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو۔ دوسرا، اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ نماز کے 9 فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ چہرے کی رونق ہے نماز، دل کا نور ہے، بدن کی تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، دوزخ سے آڑ ہے، اور 10واں جنت کی قیمت ہے۔ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو
اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط سے چمکنے والی بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے۔ ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے 1000 شہید کی مانند اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، یعنی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والوں کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر نماز جو ہے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا۔ مکتوبات معصومیہ کی عبارت ہے، مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت یعنی سیدھا نہیں رکھتا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تو نہیں مرے گا، کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا، اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ السلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے، کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا معراج کے لیے۔ اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو تحفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی کر دی جائے، 45 کر دیں، 40 کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نام اعمال میں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔
نماز اچھی طرح ادا کرنے پر نماز نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے، ورنہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع و سجود بخوبی لاتا ہے تو اس کی نماز بشاشت والی اور نورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں اور وہ نماز اپنے نمازی کے لیے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے حافظک اللہ سبحانہ کما حفظتنی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی۔ اور اگر نماز کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو وہ نماز ظلمت والی رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماز سے کراہت آتی ہے اور اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے، اور وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ تعالی کما ضیعتنی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور تعدیل ارکان کو تمانیت کے ساتھ ادا کرنے میں کوشش کریں، چونکہ اکثر لوگ اس دولت سے محروم ہیں اور یہ عمل متروک ہو رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تسلی کے ساتھ نماز پڑھنا گویا نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صفیں کو سیدھا کریں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا چاہیے تاکہ نمازیوں میں سے کوئی شخص آگے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سب نمازی ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں۔ نبی علیہ السلام پہلے صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو برابر کرنا بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ کسی نے سوال پوچھا کہ سالک نماز کے دوران کس چیز کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف جو حقیقی مسجود ہے، یا قرآن مجید کی طرف جو مدار نماز ہے، یا کعبہ کی طرف جو مسجود الہ ہے، یا خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کی طرف کہ جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا۔ فرماتے ہیں نمازی کے لیے جو کچھ ضروری ہے اور جن امور کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کے ارکان و قومہ، جلسہ اور طمانینت و خشوع و خضوع کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور نماز میں خشوع مثلا قیام میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ لگا دینا وغیرہ، اور نیز قرآن مجید کی قرات کی طرف متوجہ ہونا، اور اگر وہ اہل حقیقت میں سے ہے تو اس کے معنی و اسرار میں غور کرنا ہے، ورنہ اس قدر سمجھے کہ یہ حق جل و علا کا کلام ہے اور ذات بہت کی طرف متوجہ ہونا نماز کے مامورات میں سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ان امور کی طرف متوجہ ہونا عین ذات مسجود کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ ذات بہت اسماء و صفات کا لحاظ کیے بغیر، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، توجہ، مراقبہ اور تصور سے بالا تر ہے۔ زیادہ عارف رہا وہ عارف جو کہ ذات بات سے واصل ہے اور وصل عریانی کے ساتھ ممتاز ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ یعنی عام لوگوں کو تو تعدیل ارکان کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، جو اس سے اوپر مقام رکھتے ہیں وہ نماز کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، اور جو اس سے بھی اوپر خیال رکھتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے معنی پر خاص دھیان رکھیں، اور جن کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ صاف دل عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری نماز کے اندر دھیان رکھیں۔ نماز ایک حقیقت بھی رکھتی ہے جو تمام مشاہدات و تجلیات سے بالا تر ہے۔ جس قدر نماز کی ظاہری صورت کی تکمیل میں کوشش کی جائے گی اس حقیقت کے ساتھ اسی قدر مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو نماز کو ظاہری طور پر اچھی طرح ادا کرے گا اللہ اس کو نماز کی حقیقت بھی جلدی عطا فرما دیں گے۔